آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے متعلق بھی یہ تفصیل بتائی ہے جو قربانی کے جانور ہیں۔ قرآن مجید میں آیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں، اور بہیمہ کا لفظ الانعام کا لفظ ان جانوروں پر بولا جاتا ہے جو پالتو جانور ہیں، جن جانوروں کو عام طور پر آدمی گھر میں پالا کرتا ہے اور وہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بیڑ بکری ہے، اور اسی طرح سے گائے بیل ہے، اور اسی طرح سے اونٹ اور اونٹنی ہے۔ یہ جانور قربانی کے جانور شمار کیے جاتے ہیں۔ جو چھوٹے جانور ہیں، بیڑ بکری، بکرا بکری اور اسی طرح سے دمبا یا بھیڑ، یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں، ان جانوروں کی عمر کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بکرے کے لیے 1 سال، بکری کے لیے 1 سال۔ البتہ بھیڑ اور دمبے میں یہ گنجائش دی ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ گنجائش دی ہے کہ اگر بھیڑ اور دمبا وہ 1 سال کا نہیں ہے، سال سے کچھ دن کم کا ہے، شرط یہ ہے کہ 6 ماہ سے اوپر کا ہو، 6 ماہ سے اوپر، سال سے کم کا ہے۔ اگر اسے سال والوں میں کھڑا کیا جائے تو وہ ان کے برابر کا لگتا ہے تو یہ قربانی کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر بچڑا بیل یا اسی طرح سے اونٹ جو اس کی عمر ہے، اس عمر سے 1 دن بھی اگر کم ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر گائے بیل کی جو عمر بتائی ہے وہ 2 سال کی بتائی ہے، اونٹ اونٹنی کی جو عمر بتائی ہے وہ 5 سال کی عمر بتائی ہے۔ اگر اونٹ اونٹنی 5 سال سے 2 دن بھی کم ہیں، اور اسی طرح سے گائے اور بیل 2 سال سے 1 دن بھی کم ہیں، انہیں سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، 2 سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو خوب بڑے لگتے ہیں، خوب فربا لگتے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ 2 سال ان کی عمر پوری نہیں ہے یا 5 سال اونٹ کی عمر پوری نہیں ہے، تو ایسے اونٹوں کی یا گائے اور بیل کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ صرف عمر کی جو کمی کی بات ہے وہ صرف اور صرف بیڑ میں ہے اور دمبے میں ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کے اندر 1 دن کی کم عمر والا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس میں البتہ یہ ہے کہ ہمیں تو تاریخیں ان کی یاد نہیں ہیں کہ اس کی عمر سال ہو گیا نہیں ہوا، تو اس کی بہترین جو علامت بتائی گئی ہے وہ جانور کے دانتوں کا گرا ہوا ہو جانا۔ پہلے جو دانت ہیں اس کے گر گئے ہوں اور دوسرے والے دانت اس کے بڑے والے وہ آگے ہوں، یہ اس بات کی پہچان ہے اور علامت ہے کہ یہ جانور اب بلوغ کو پہنچ گیا ہے اور اس کی وہ عمر ہو گئی ہے جو عمر قربانی کے لیے مطلوب ہے۔ اگر دانت گرے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کے اپنے گھر کا پلا ہوا ہے، آپ کے جاننے والے نے آپ کو پال کے دیا ہے اور آپ کو اس کی بات پر بھروسہ اور یقین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سال ہو گیا، اس کی عمر پوری ہے، لیکن اس نے اگر دانت نہیں گرائے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ سال کا پورا ہونا اصل ہے، دانت کا گرا ہونا اصل نہیں ہے۔ دانت کا گرا ہوا ہونا یہ اس کی پہچان اور علامت ہے۔ تو اگر وہ آپ کو بتا رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باعتماد آدمی ہو، چونکہ آج کل وہ سچائی کا اعتبار ہے نہیں ہے۔ آپ منڈی میں جائیں گے، وہاں ہر فروخت کرنے والا بیچنے والا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب عمر پوری ہے، جناب سال کا ہو گیا ہے، تو اس قسم کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی مستند آدمی اور مضبوط آدمی آپ کو بتا رہا ہے اور جس نے اپنے گھر کے اندر پالا ہے، وہ صادق اور سچا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو بہرحال شریعت کا حکم ہے کہ اس آدمی کی بات کا اعتبار کر لیا جائے، اور ایسے جانور کی جس نے بھی دانت نہیں گرائے لیکن بقول اس کے کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور کے متعلق یہ بتایا کہ یہ تو ایک آدمی کی جانب سے ہوگا، اور جو بڑا جانور ہے، بڑے جانور کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 افراد کی جانب سے کفایت کر لیتا ہے۔ 7 افراد کی جانب سے کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 7 اس میں شرکا ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ 7 قربانیاں سمجھی جائیں گی، لیکن اگر ایک آدمی بڑے جانور کو سارا اپنی جانب سے کرتا ہے تو بھی اسے اجازت ہے، 2 آدمی مل کے کر لیتے ہیں تو بھی اجازت ہے، 3 آدمی مل کے کر لیتے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن 7ویں حصے سے کم اگر کسی کا حصہ ہوگا تو اس کی